السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہمارا آج آئے رکوع پارہ نمبر 21 کا، اور سورۃ العنکبوت چل رہی ہے، جس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ عنکبوت کا معنی ہوتا ہے اسپائڈر، جو مکڑی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی مثال اس عنکبوت سے دی کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود اس کا گھر کتنا ہی کمزور ہوتا ہے کہ وہ اتنی محنت کر کے اپنے گھر کو بناتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گھر بالکل اس کا جالا جو ہے وہ فوراً ہی ٹوٹ جاتا ہے، جو بہت ہی نازک ترین ہوتا ہے۔ ہم نے کل کے پارے میں پڑھا کہ فرعون نے اپنے اس کے ساتھ جو حامان تھا، حامان ہم نے پڑھا کہ اس کو منسٹر تھا حامان، اور قارون اس کا خزانچی تھا۔ حامان کو کہا کہ تم اینٹوں سے مٹی کو پکاؤ، اور اینٹوں سے کیا کرو کہ وہ جو مٹی سے تم پکاؤ گے اینٹوں کو، ان سے تم میرے لیے ایک اونچا ترین محل قائم کرو، اتنا اونچا محل ہو کہ میں اس سے نیچے، میں اس سے جھانک سکوں اس موسیٰ کے اللہ کو۔ یعنی وہ سمجھتا یہ تھا کہ میرا محل اس کے اللہ سے زیادہ اونچا ہوگا۔ جھانکا ہم تب کرتے ہیں جبکہ ہم اونچائی پر ہوں تو ہم اس کو جھانکیں۔ تو فرعون نے کہا کہ اپنے حامان سے کہا کہ مٹی سے میرے لیے پختہ اینٹیں تیار کرو، اور تاکہ میں اس موسیٰ کے رب کو جھانک سکوں اور دیکھوں کہ اس کا رب کیا کرتا ہے۔ فرعون اپنی ہر طرح کی گمراہی میں، اور اپنے غصے میں، غضب میں، اور اپنے تکبر میں اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو ماننے کو تیار نہ تھا کہ میرے علاوہ کون خدا ہو سکتا ہے۔ ہاں، ان کو چونکہ زندگی کا مرنے کے بعد زندگی پر واپس جینے پر ان کو کوئی یقین نہ تھا، اس لیے ان کے سامنے یہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کے سامنے دنیا کی حکمرانی اصل حکمرانی تھی۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج ہم میں سے کسی کے پاس کوئی مال دولت آ جائے تو ہم بھی ہر کوئی اپنے آپ کو حکمران سمجھنے لگتا ہے، اور ہم میں سے عاجزی کسی کے اندر بھی نہیں رہتی۔ حالانکہ جب انسان یہ سمجھے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور ہم میں سے ہر انسان اللہ تعالیٰ کے آگے تابع فرما بردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دولت یا کوئی بھی چیز عطا کی ہے تو وہ اب رب کائنات کی ہم پر آزمائش کے طور پر ہے، کہ اللہ ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پارے کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں، اور نہ صرف ان پر بلکہ یعنی جب ہم جانتے ہیں کہ کسی لیڈر کو حکم دیا جاتا ہے تو اس لیڈر کو حکم دینے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری عوام کو، عوام الناس کو، ہم پوری امت کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ تلاوت کرو۔ یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے اتلو، یہ ہم جانتے ہیں کہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ تلاوت کرنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف تلاوت کر کے پڑھ کے چھوڑ دیں، چونکہ عربی زبان ان کی لینگویج تھی، ان کے لیے اس تلاوت کو پڑھنا اور قرآن کو دل میں بسانا مشکل نہیں تھا۔ ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس زبان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ تلاوت کرو اس کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ تلاوت کا حکم پہلے دیا گیا، یعنی کہ جب دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی محبت دل میں ہوگی، اس کے بعد اللہ نے دوسرا حکم دیا نماز قائم کرنے کا۔ ہم سب سے پہلا ہم سمجھتے ہیں بس نماز ادا کر لی، بس یہی کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو جب تک قرآن کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں، اس وقت تک قطعاً ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے تابع فرما بردار نہیں ہو سکتے۔ پہلا حکم قرآن کو سیکھنا ہے، پہلا حکم قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اس کو سیکھیں گے، عمل کریں گے تو تب ہی دین کی راہ پر چل سکیں گے، اپنی زندگی کو مومن کہلانے کے قابل ہو سکیں گے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، پھر نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جو چوری بھی کرتا تھا، برے کام بھی کرتا تھا، اور سارے برے کام کرنے کے باوجود بھی نماز بھی قائم کرتا تھا۔ اب نماز قائم کرنے کی بات کر رہی ہوں، وہ آٹومیٹک مشین اور آٹومیٹک گاڑی کی طرح خود چلنے کا قائم نہیں کہہ رہی، یعنی کہ قائم کرنا اپنے تمام خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، اس چیز کو دل میں بسا کر کھڑے ہونا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، اور حاضری کے طور پر جس طرح سے ایک ہم اگر اپنے آفیسر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟
تو یہ تو اللہ کی ذات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو تمام برے کاموں سے دور کر دے گی۔ یعنی جب دل میں خشیت الہی آئے گی تو انسان سب کام چھوڑ دے گا۔ اور خشیت کیسے آئے گی؟ جب ہم قرآن سے جڑیں گے۔ یقیناً ہم قرآن سے جڑے بغیر اپنے دلوں میں خشیت نہیں لا سکتے، ہم خوف نہیں لا سکتے، ہم ڈر نہیں لا سکتے، اللہ سے وہ محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یقیناً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یقیناً بہت بڑا ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے۔ اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر انتہائی احسن انداز میں، یعنی ان سے بھی جب بات کرو تو احسن اور پیارے ترین طریقے سے، کہ وہ تمہاری بات کو سنیں۔ ہم بدقسمتی سے ہم اپنے ہی فرقوں میں اتنے بٹے ہوئے ہیں کہ ہم فرقہ واریت میں ایک دوسرے سے اتنی نفرت میں بات کرتے ہیں کہ تم تو پکے ہی کافر ہو۔ ہم اپنے مسلمانوں کو بھی اس طرح سے دعوت دیتے ہیں جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اہل کتاب سے بھی کہا کہ ان سے بھی جب بات کرو تو احسن طریقے سے کرو، کہ تمہارا اس مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ کا تابع اور فرمانبردار ہونا لازم ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، یعنی کہ جو لوگ تم پر ظلم کرنے والے ہیں ان کے علاوہ تم ساروں کے ساتھ احسن طریقے سے رہو، اور کہہ دو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم صرف اپنے دین پر چلنے والے ہیں، تمہاری کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، پھر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان قرآن کے ہر ہر لفظ پر ایمان کامل ہے، یا پھر ہم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح قرآن کی کوئی آیت اٹھا کر اس آیت پر ہم ایمان لے آتے ہیں اور باقی ساری آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں چونکہ وہ ہمارے مطلب کی نہیں ہے؟ بلکہ یہ کائنات کے رب کے سارے الفاظ کائنات کے رب کے ہیں، اور ہمیں ہرگز یہ گوارا نہیں، ہمیں ہرگز یہ زیب نہیں دیتا ہم کچھ حصہ پکڑ لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں۔ اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار کافروں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اور آپ میں سے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ امی تھے، وہ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ وہ عیسائیت پر تھے نہ یہودیت پر تھے، وہ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے۔ اور باطل پرست ضرور شک کرتے کہ اس بات پر کہ وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کو عطا کیا کہ وہ امی ہونے کے باوجود قرآن کو پوری فصاحت کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور ان کو پورا کا پورا قرآن کا علم ان کے پاس تھا۔ تو ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کے اس حصے میں ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن پورا کا پورا قرآن ایک معجزہ ہے۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ سیکھنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینوں میں ضرور ضرور بسا دے گا، بلکہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیات ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی جناب سے معجزات کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیں کہ معجزات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور میں صرف اور صرف کھلا ڈرانے والا ہوں، میں تمہارے پاس وہ معجزات نہیں لا سکتا، اور نہ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ معجزات صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ معجزہ عطا کرتا ہے۔ وہ معجزہ کیا چاہتے تھے کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو سونے کی کر دیں، یا اس دش اس وہ ڈیزرٹ میں سے چشمے پھوٹ نکلے، یا ہمیں فوراً ہی کھجوروں کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہے کہ یقیناً ہم ہی نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کیا یہ معجزہ ہی کافی نہیں ہے کہ آپ امی ہونے کے باوجود ان کو یہ کتاب پڑھ کر سناتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت اور نصیحت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ
اٹھانے والے ہیں اور آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں۔ ہر انسان اپنے لیے برائی کو جلد مانگتا ہے۔ ہم جب تکلیفوں سے تنگ آ جاتے ہیں تو اپنے لیے موت مانگنے لگتے ہیں۔ ہر انسان میں بہت جلدی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر آپ ایک مدت مقررہ تک وہ اللہ نے وہ بات طے نہ کر دی ہوتی، وہ لکھا ہوا نہ ہوتا اللہ نے اپنی لوح محفوظ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑی کو مقرر کر دیا، اور اگر ایک مدت مقررہ نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا، حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ ہمیشہ انسان پر مصیبت ہمیشہ سے اچانک ہی آتی ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا وہ قیامت کی گھڑی ہو۔ مصیبت کبھی بھی پہلے بتا کر نہیں آتی۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ اچانک ہوتا ہے، لیکن جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں وہ خوشی کے لمحات آہستہ آہستہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی مطلب ہمیں آہستہ سے پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا رزلٹ کیا ملے گا، لیکن جو مصیبت اور مشکل اور عذاب الہی ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے اچانک ہی آتا ہے۔ وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جہنم میں ڈال ڈال دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عذاب آئے گا اور کافروں کو جہنم چاروں طرف سے گھیر لے گی اور احاطے میں لے لے گی، اور اس پھر جہنم کے احاطے سے کوئی نکل نہیں سکے گا، کہ وہ احاطہ ہے جس میں سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکے گا۔ جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے ڈھانک لے گا اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چکھو ان تمام اعمال کا بدلہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یا عبادیا، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے۔ میرے رب نے آپ کو اور مجھے بلایا، آپ کو اور مجھے پکارا، اے ایمان والو، بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، چنانچہ تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے، صرف ہم مسلمانوں کے لیے اس پوری زمین کو پاک کر دیا کہ جہاں چاہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جہاں چاہو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جہاں کھڑے ہوگے وہیں پر تم اللہ کو پالو گے اور وہیں پر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جبکہ باقی امتوں کے لیے ایسا نہ تھا۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور پھر تم کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اگر ہمیں اس چیز کا یقین کامل ہو تو ہم سب کچھ ہی چھوڑ دیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں ہم ضرور جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے۔ اونچے گھر کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اونچائی سے سب کو نیچے آرام سے دیکھ سکیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا، جنہوں نے دنیا میں سختیاں جھیلی اور آخرت بنا لی، جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ نے الیبوریٹ بھی کر دیا اگلی آیت میں کہ میں نے ان کو جنتیں دینی ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا کہ یہ اپنے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں؟ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو عہد الست لے رکھا ہے، وہ اس عہد الست کے سبب وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، یہ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے جو اس تمام نظام کو چلا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنے چیزوں کو شریک ٹھہرا لیا کہ وہ اصل اللہ کو بھول ہی گئے، اپنے اور اتنے کاموں میں چل پڑے کہ رب کائنات کی ذات کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور اس کے باوجود وہ کس طرف بہک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ ہم بھاگتے ہیں رزق کی تلاش میں، جبکہ رزق تو میرے رب نے دینا ہے۔ ہم وقت نہیں نکالتے اللہ کے لیے، جبکہ اللہ نے تو رزق ہمارا لکھ رکھا ہے، جب ماں کے پیٹ میں تھے تب ہی اللہ نے ایک ایک دانہ لکھ رکھا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین اس کی موت کے بعد زندہ کی، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل اور تماشا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی یقیناً اصلی زندگی ہے۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ ان کے دل سمجھتے ہوتے کہ یہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان کشتی میں سوار ہوتا ہے تو خشکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں پاتا،
تو ایک خوف ہر انسان کے دل میں طاری ہوتا ہے جب وہ خشکی میں سوار ہوتا ہے. تو دعا مانگتے ہیں عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اور وہ دل میں جب انسان اس کو چاروں طرف سے گھیرے تو انسان پوری طرح خالص ہو کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے. پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی ملے جاتا ہے وہ اچانک ہی شرک کرنے لگتے ہیں. اللہ اکبر. فوراً اپنی طرف جب واپس اپنے علاقے میں واپس آتے ہیں، یعنی کہ اپنی وہی ساری کی ساری زندگی کی عیش و عشرت میں واپس آتے ہیں، تو فوراً ہی شرک میں آ جاتے ہیں. تاکہ ہم نے جو انہیں دیا اس کی وہ ناشکری کریں اور تاکہ فائدہ اٹھا لیں. سو جلد ہی وہ جان لیں گے. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے حرم کو پرامن بنایا. اللہ نے حرم والے علاقے کو اسلام سے پہلے ہی پرامن بنایا تھا، حالانکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں. تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا حق کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس مکمل طور پر آ چکا ہو. کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی، جنہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ سے جڑ گئے، انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے. اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. ہمیں دنیا کے آسرے چاہیے، ہمیں دنیا کے وسیلے چاہیے، ہمیں دنیا کی محبتیں چاہیے، ہمیں دنیا کا سہارا چاہیے. لیکن میرے رب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے لیے بھی کافی ہو جائے. سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے. اس میں 60 آیات اور 6 رکوع ہیں، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 84 نمبر ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 30واں نمبر ہے. یہ جو ہے یہ قرآن کے اندر اس کا نمبر ہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے نمبر ہے. یہ جو سیکوینس ہے قرآن کا، آیتوں کا اور قرآن کی سوراز کا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو یہ سیکوینس بتایا، اور اسی سیکوینس سے قرآن پھر ہمارے سامنے مرتب ہو کر لکھا گیا. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا کہ 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں، ایک نزول لکھا جاتا ہے اور ایک لکھا جاتا ہے جو قرآن کے اندر اس کا نمبر ہے. تو یہ ہمارا سیکوینس بھی ہم نے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کروایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی سورہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ مکی سوراز جو ہیں ان کے اندر ہم نے بہت بہت ہی ڈیٹیل سے، ہم نے پہلے جتنی بھی سوراز پڑھی ہم نے دیکھا کہ مکی سوراز حروف مقطعات سے ان کا آغاز ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی مکی سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رومی مغلوب ہو گئے، اور وہ روم کے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ رومی مغلوب ہو گئے فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قریب کی زمین میں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے. یعنی کہ ابھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی مغلوبیت کے بعد جلد ہی وہ غالب آ جائیں گے. چند ہی برسوں میں سب کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور اس دن مومن خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہ وہ جس کی چاہتا ہے وہ مدد کرتا ہے، اور وہ سب پر غالب نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس کے وعدے کے خلاف وہ نہیں کرتا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں، اور وہی آخرت سے غافل ہیں. لوگ دنیا کی زندگی کو ہی چاہتے ہیں، وہ آخرت سے لوگ غافل ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کچھ کرے گا. وہ سب غافل ہیں اس چیز سے. اب یہاں پر عہد رسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس ایران کی اور دوسری روم کی. اول ذکر یہاں پر حکومت جو تھی وہ آتش پرست، اور دوسری عیسائی یعنی اہل کتاب تھی. مشرکین مکہ کی ہمدردیاں فارس کے لوگوں کے ساتھ تھیں کیونکہ دونوں غیر اللہ کے پجاری تھے، جبکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کی عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے. ان کی آپس میں ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی، لڑائی جھگڑے میں پڑے رہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی. فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی. ام، اچھا جی.
جس پر مشرکوں کو خوشی اور مسلمانوں کو غم ہوا۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں جن میں یہ پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غالب کر دیا، ان کو مغلوب کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جلد ہی یہ مغلوب ہوئے واپس غالب آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد حالانکہ ظاہری طور پر یہ اسباب نظر نہیں آتے تھے کہ اہل کتاب غالب آ جائیں گے، تاہم مسلمانوں کو اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے یہ یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط باندھ لی تھی کہ رومی 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا کہ 3 سے 10 تک کی عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ 3 سے 10 سال کا ٹائم گزرے گا تو تب وہ اس عرصے میں غالب آ جائیں گے، تو تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا بدعن، تو یہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے، بدعن کا معنی ہوتا ہے کہ 3 سے 10 سال کا وقت ان کو لگے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ رومی 9 سال کی مدت کے اندر اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئی، جس سے یقیناً مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح اس وقت ہوئی جب بدر کے مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ نزدیک کی زمین سے مراد عرب کی زمین کے قریب کے علاقے یعنی شام اور فلسطین وغیرہ کے علاقے ہیں جہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی کے بارے میں ذکر فرمایا، رومی کے بارے میں اور فارس کے بارے میں، کہ وہ کس طرح سے دوبارہ غالب آئے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہر کو جانتے ہیں، یعنی وہ دنیا کی زندگی میں سے ظاہری جو ان کے سامنے موجود ہے، آنکھوں سے وہ کھلا دیکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اور وہی سارے کے سارے لوگ آخرت سے غافل ہیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اور کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو برحق اور مدت مقررہ تک پیدا کیا ہے، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو جس کو تباہ و برباد کیا، ان کے باقیات کو واپس چھوڑ دیا تاکہ ہم سب اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو خوب پھاڑا تھا، یعنی کہ زمین کو خوب پھاڑ پھاڑ کر انہوں نے زمین سے چیزیں حاصل کرنا چاہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بھی زیادہ دی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل بھی لائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے، قوم عاد اور سمود کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو حکمت بھی دی، طاقت بھی دی، اور کس طرح سے وہ اونچے اونچے محل بناتے رہے۔ ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، یعنی کہ پھر دوبارہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ سے نئے سرے سے پیدا کرے گا، پھر اس کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ پہلی مرتبہ ہم پیدا ہوتے ہیں ماں کے پتن سے، ماں کے جسم سے۔ دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو پیدا کرے گا وہ بغیر ماں باپ کے دوبارہ سے نئی تخلیق پر اللہ ہمیں پیدا کرے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا تو انسان کو، مردوں کو بغیر خطرے کے پیدا کیا جائے گا، تاکہ وہ سمجھ لیں کہ یہ تمہاری دوبارہ سے تخلیق کی گئی ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم سخت مایوس ہوں گے، کیونکہ اب ان کو کوئی امید نظر نہ آئے گی، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، ہر ایک دوسرے سے بچھڑ کر الگ الگ ہو جائے گا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، بس وہی عالی شان باغ میں خوش رکھے جائیں گے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ محضرون، یعنی کہ ان کو مفعول، یعنی کہ ان کو حاضر کیا جائے گا، ان پر کام کیا جائے گا، ان کو بلایا جائے گا اللہ کے سامنے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، چنانچہ اللہ ہی کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو، اللہ کی تسبیح کرو۔ اور آسمانوں اور زمین میں سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور تیسرے پہر کو جب تم ظہر کرو،
اس وقت بھی اللہ نے کہا کہ اس کی تسبیح کرو، وہ مردہ میں سے زندہ کو نکالتا۔ اب اللہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو لیبوریٹ کر رہا ہے۔ اللہ نے پہلے فرمایا کہ تم اس کی تسبیح کرو، پھر رب کائنات اپنے آپ کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں لیبوریٹ کر کے بتائے کہ میں کون ہوں، وہ بادشاہ ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پہ، وہ صرف ہمیں حکم دے دے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ویسا عمل کریں۔ لیکن اللہ نے تسبیح کرنے کے بعد اپنے آپ کو پھر بیان کیا کہ میں کون ہوں جس کی تسبیح تمہیں کرنی ہے، میں کوئی عام نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نطفے میں سے انسان کو زندہ کرتا ہے، انڈے میں سے انسان کو اللہ تعالیٰ، انڈے میں سے اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہر چیز کو نکالتا ہے، جیسے ہینس ہوں گی ان کے بچے ہیچ ہوں گے، برڈس ہوں گے ان کے بچے ہیچ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور پھر زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں مثالیں بیان کر دی۔ مردہ میں سے زندہ کو بھی یہ بھی مثال ہے کہ جب انسان مر جائے گا پھر اللہ ان کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا، اور زندہ میں سے ماں کے بطن میں سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردہ کو نکال دیتا ہے، مرے ہوئے بچے بھی نکلتے ہیں، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم انسان ہو کر پھیلتے جا رہے ہو۔ یعنی کہ تمہیں ایک سٹیچو بنایا ایک مٹی کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے اتنی زیادہ انسانوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ کیا تم میں طاقت اور قدرت ہے کہ کیا تم مٹی سے ایک سٹیچو بنا کر اس سے کیا نئی نسل کو پیدا کر سکتے ہو؟ انسان نے روبوٹس بنا لیے، اتنی ترقی کر لی، لیکن انسان ابھی تک اس چیز پر قادر نہیں ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی ہی طاقت سمجھ بوجھ دیتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ انسان بناتا ہے چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو ایک خاص وقت تک کی، ایک خاص حد تک اللہ نے سوچنے کی طاقت دی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے ہی بیویاں پیدا کی، تمہیں جنوں کے ساتھ بیاہ کر کے نہیں دے دیا، لیکن ہمیں اپنے شوہر بھی جنی لگتے ہیں۔ ہمیں شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جنس میں سے ہی ہمارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم مائیں جب بچوں کی شادیاں کرتی ہیں تو ہم مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے شادی کے بعد پیچھے بس بیوی کے پیچھے 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 پھر رہا ہے، تو ماں کو کیوں بھول گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی سے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ سکون ماں سے نہیں مل سکتا، ماں سے محبت مل سکتی ہے، شفقت مل سکتی ہے، رحم مل سکتا ہے، لیکن وہ جو سکون کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں میں بنایا وہ کسی اور رشتے میں نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے، اگر آج ہم اپنے شوہروں سے، شوہر اپنی بیویوں سے سکون حاصل نہیں کر پا رہے، تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ محبت اور چاہت نہیں ہے، اور وہ رشتہ نہیں قائم کیا ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس رشتے کی پاکیزگی کے لیے ہم لوگوں کو رشتے میں جوڑا ہے۔ اور تم نے اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے کہ تاکہ تم محبت بھی کرو اور ایک دوسرے پر رحم بھی کرو۔ جب ایک دوسرے کا مزاج سمجھتے ہوئے ایک دوسرے پر رحم کر لو۔ ہم جب اپنے شوہر کا اتنا سخت مزاج برداشت کر لیتے ہیں، ہم کسی کی کبھی بھی وہ بات نہ برداشت کر سکیں، حتیٰ کہ ہمارے بہن بھائی بھی اگر ہم سے وہ بات کر لیں، ایسے اس طرح سے بات کر لیں، اور جو شوہر اپنی بیویوں کی برداشت کرتے ہیں، اسی طرح مرد اگر وہ باتیں کہ باہر محلے میں کوئی کر دے تو شاید اس کو مار ہی ڈالے۔ تو یہ رحم کا رشتہ اور رحمت اور محبت، اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت دل میں ڈالی ہے۔ بدقسمتی سے ہم سمجھتی ہیں کہ ہم عورتیں ہی سب کچھ کرتی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ وہ شوہر بھی ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہوں۔ کبھی ایک مرتبہ نیوٹرل ہو کر سوچئے کہ وہ ہماری کتنی ہی باتوں کو اگنور کر جاتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا اختلاف بھی۔ بلا شبہ اس میں علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، اور تمہارا اس کے فضل میں سے تلاش کرنا۔ یہ جو رزق ہم تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے تلاش کرتے ہیں، بلا شبہ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید کے ساتھ بجلی دکھاتا ہے۔ آسمان سے جب بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے موت کا کہ کہیں ہم پر نہ گر جائے، امید ہوتی ہے کہ یہ بارش آئے گی تو فصلیں 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 اپنا
اپنا مال دیں گی اور اپنی فصلیں، اپنا اپنا سارا کا ساری چیزیں ہمیں دیں گی۔ تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کی، خوف اور امید۔ اور وہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ زمین سے کچھ نہیں اگ سکتا، وہ مردہ ہوتی ہے، پھر بارش آتی ہے تو فوراً ہی اس میں سے زندگی نمایاں ہونے لگتی ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا، تب تم اچانک نکل آؤ گے۔ صرف ایک آواز اللہ تعالیٰ دے گا اور سارے کے سارے زمین سے اچانک ہی نکل آئیں گے، اور اس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور وہ اس پر بہت ہی آسان ترین ہے۔ پہلی بار کام کرنا مشکل ہے، دوبارہ اللہ کے لیے تمہیں قائم اٹھانا اور دوبارہ پیدا کرنا ہرگز مشکل نہیں۔ اور وہ آسمانوں اور زمین میں سب سے اعلیٰ صفت اسی کے لیے ہے، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات سے ایک مثال بیان کی، اپنی ذات سے۔ کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے؟ کیا تم اپنے غلاموں کو اپنے رزق میں مکمل طور پر شریک ٹھہرا کر، کیا تم اپنے سارا کا سارا مال ان کے حوالے کر سکتے ہو کہ تم اس میں برابر ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ مثال کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم انسان اللہ کے غلام ہیں۔ ہم زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، ہم اپنی مرضی سے زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ تم ایک دوسرے سے ڈرنے کی طرح ان سے بھی ڈرتے ہو، اسی طرح ہم آیات کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ ڈرنے سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حق حاصل ہے کہ ہم اس سے ڈریں، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات کا پیچھا کرتے ہیں، تو اس شخص کو راستہ کون دکھائے گا جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ ہم اولاد کے لیے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی، ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھٹکا دے، جس کو وہ راستہ نہ دکھائے، اس کو کون سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے؟ سب سے پہلے خود اللہ سے جڑیے، خود اللہ کے راستے پر چلیے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ وہی قادر ہے ہدایت دینے پر، وہی قادر ہے مدد کرنے پر، اور نہ ہی ان کے کوئی مددگار ہیں۔ چنانچہ آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں۔ اللہ نے وہی بات آگے الیبوریٹ کر دی۔ مدد کیسے ملے گی؟ کہ اپنا چہرہ مکمل طور پر اللہ کی طرف پھیر لو۔ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں ہم دنیا کے مال اسباب اور ہم دنیا کی زندگی اور دنیا کے طریقوں کو آزما لیں تو ہم سب کچھ کر لیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم نہیں جانتے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رجوع کرنے والے بنو اور اسی سے ڈر جاؤ، اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور بہت سے گروہ بن گئے۔ ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ ہم مسلمانوں کی طرح، بالکل جس طرح ہم نے پھر قواریت الگ الگ کر لی اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی درست ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان، میں پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ اگر کوئی انسان قرآن کو سمجھ گیا تو یقیناً سارے فرقے ختم ہوں گے۔ اصل دین، حقیقت صرف اور صرف قرآن ہے، باقی سب جھوٹ ہے، اور ہر کوئی اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھاتا ہے تو اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے ہمیں یہ ملا ہے، جبکہ یہ تو میرے رب کی رحمت سے اللہ نے اگر آپ کو آج قرآن کو سیکھنے کے لیے، اگر آپ کے رب نے آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنے کے لیے اکٹھا کیا، یہ بھی اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ ادروائز ہم قادر نہیں کہ ہم ایک لفظ بھی سیکھ سکیں یا پڑھ سکیں تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس کی ناشکری کریں۔ سو تم مزے اڑاؤ کہ جلد ہی تم جان لو کہ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل ایسی نازل کی ہے جس کو وہ یہ بیان کرتے ہیں؟ پھر وہ ان کے بارے میں بتاتی ہے جنہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو ہمیں جو برائی تکلیف پہنچتی ہے وہ ہمارے عمل کی وجہ سے پہنچتی ہے۔
فوراً اللہ سے مانگیے۔ اگر آج ہماری اولاد ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے تابع فرما بردار نہیں، ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ہمارے ساس و سر سے تعلقات اچھے نہیں، بہن بھائیوں سے اچھے نہیں، تو یقیناً ہم سے کوئی برائی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، جس کے سبب ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آ گئے۔ تو یک یک مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے یقین کے لیے کہا ان لوگوں کے لیے جس کو اللہ پر یقین نہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جس کا چاہتا ہے اور وہ تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ رشتہ دار کو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے دو۔ ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے جو اللہ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہر کسی کو اس کا پورا پورا حق دو، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور سود پر جو تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، سو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں بڑھتا کہ تم سود دے کر تمہیں لگتا ہے کہ تم لوگوں سے مال لے لو گے اور تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک تمہارا مال تمہیں دنیا میں لگ رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے، لیکن وہ بڑھے گا نہیں۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہو، تو یہی لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کئی کئی گنا بڑھا بڑھا کر دے گا۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنے کے اللہ نے آپ کو اتنا نہیں دیا تو اللہ کی راہ میں صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمارے ہر ہر صدقے اور خیرات کا کئی کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر دیا جائے گا۔ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ رب اور ان تمام چیزوں سے بلند ہے جنہیں وہ یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ لوگوں کو اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا۔ یہ جو زمین میں فساد ہے اپنی ہی وجہ سے برپا کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے، تاکہ وہ پلٹ آئیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں پھر آخر میں پھر سب کچھ چھوڑ کر، جب کوئی ہاتھ میں چیز نہیں آتی، واپس پلٹ کے اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو دیکھو کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ بس اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھیں، یعنی دین کے لیے سیدھا رکھنے سے مراد کیا کہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی ہر ہر حکم کی فرما برداری کریں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا ممکن نہیں۔ اس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے، ہر رشتہ دور دور ہو جائے گا، ہر کوئی ہمیں چھوڑ دے گا۔ جس نے کفر کیا تو اس کا کفر اسی پر ہے، اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے لیے سامان تیار کر رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی۔ یقیناً وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں۔ سمندر میں کشتی چلانے پر کوئی انسان قادر نہیں، یہ کشتیاں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو۔ یہ زمین کا فضل کچھ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اصل حقیقت تو جنت ہے، اور تاکہ پھر تم شکر گزار بنو۔ ہم یہ نعمتیں پا کر ہم تکبر میں آ جاتے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میری نعمتیں لینے کے بعد شکر گزار بنو، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے شکر کے لیے ہر وقت تر رہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تھے، پھر وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لائے تھے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ میرے رب نے کیا کہا؟ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق اور لازم ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہمارا دل ایمان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل طور پر ایسے یقین رکھتے ہیں، یا ہم دنیا داری میں پڑے ہیں؟ اللہ تو وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھاتی ہیں، یہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں، تو جب وہ بادل اٹھاتی ہیں، ہم سائنس میں پڑھتے ہیں نا، ہوا چلتی ہے پھر وہ پانی کے بخارات بناتی ہے، پھر آسمان میں چڑھتے ہیں اور بادل بنتے ہیں۔ اب سائنس نے یہ ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا، الیبوریٹ کیا۔ میرے رب نے تو کتنے سالوں پہلے قرآن میں ایکسپلین کر دیا۔ میرے رب نے کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو ان ایکسپلینڈ ہو قرآن میں۔
پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے نکل رہی ہے، ان بادلوں کے درمیان سے نکل رہی ہے۔ کیا بادلوں کو ایسے ہاتھ لگائیں کیا ان میں سے بارش نکلے گی؟ اب دیکھیں کہ جہاز بادلوں سے اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، تو کیا وہ بارش میں بھی، بارش میں سے جب بادلوں کے اوپر چڑھ کے جاتے ہیں جہاز، تو کیا وہ گیلے ہو جاتے ہیں؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسی بادل میں سے بارش نکالتا ہے۔ سبحان اللہ! اگر انسان اس چیز کو سوچے تو ہم اس چیز کے اندر اپنے، اب ہمارے ذہن ہی ہمارا ساتھ دینا چھوڑ دیں کہ وہ بارش کہاں ہے جب بادلوں میں اس کو چیرتے ہوئے جہاز اوپر نکل کے جاتے ہیں۔ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، پھر وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے، تب وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت اللہ برساتا ہے، جن گھروں میں چاہتا ہے اللہ ہدایت داخل کر دیتا ہے۔ کہ میرا رب ہر اس چیز پر قادر ہے۔ حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے ان پر برسائی جائے، اس سے پہلے وہ یقیناً وہ مایوس تھے، وہ مایوس ہو گئے تھے اللہ کی رحمت سے۔ چنانچہ آپ اللہ کی رحمت کے آثار دیکھیں کہ کس طرح وہ زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد ان سے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے بار بار اس لیے مثال کی کہ ہمارے دل اگر مردہ ہو جائیں، ہدایت سے خالی ہو جائیں، تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت دے دیتا ہے۔ جیسے ہی آپ قرآن کی طرف پلٹ کر آئیں، ہر وقت شکر میں پڑ جائیں کہ میرے رب تو نے اس مردہ دل کو زندہ کر دیا، کہ پتھر کی مانند مردہ دل تھا۔ اللہ نے تو کہا یہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، پتھر بھی اللہ کی خشیت سے ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں سے بھی چشمے نکل آتے ہیں، لیکن یہ دل ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ان میں ہدایت اتارنا بہت مشکل ہے، ان کو دین کی طرف بلانا بہت مشکل ہے۔ وہ بلا شبہ وہ مردوں کو یقیناً زندہ کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم ہوا بھیج دیں، پھر وہ کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں، تو اس کے بعد یقیناً وہ ناشکری کرتے ہیں، یعنی کہ کھیتی پوری طرح پک گئی ہے، اب صرف اتارنا ہے۔ اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہوا آئے اور وہ ساری کی ساری کھیتی کو یکدم اڑا کر لے جائے۔ بس یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ ہی بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ جو دین کو، قرآن کو نہیں سنتے، اللہ نے ان کو مردہ اور بہرے کہہ دیا۔ قرآن کو ہم صرف قرآن کی عربی پڑھتے ہیں تو ہم بھی بالکل بہرے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اصل مقصد اس قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے عمل پر گزارنا ہے۔ یقیناً اس کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے۔ جو وقت اس کے بغیر گزرا وہ سارا گمراہی میں گزرا، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو کبھی ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں۔ آپ کسی کو نہیں سنا سکتے ان کے سوا جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، صرف ان کو آپ سنا سکتے ہیں، چنانچہ وہی اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ جب بچہ ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی سب کچھ جاننے والا، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا دنیا میں نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے، دنیا میں لگتا تھا کہ بس یہی زندگی ہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا، وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو بلا شبہ یقیناً تم اٹھائے جانے کے دن تک ٹھہرے ہو۔ اللہ نے تو تمہیں اتنا وقت دیا زمین میں، تو یہ اٹھائے جانے کا دن ہے، آج قیامت کا دن ہے کہ آج تمہیں اٹھایا جا رہا ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے، تمہیں یقین ہی نہ تھا۔ تو اس دن جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی معذرت فائدہ نہ دے گی، اللہ ان کی معذرتیں قبول نہ کرے گا، اور نہ ہی ان سے معافی مانگنے کے لیے ان کو کہا جائے گا۔ اللہ یہ بھی نہیں کہے گا آج مجھ سے معافی مانگو۔ میرا رب ہمیں بار بار قرآن میں کہا کہ پلٹ آؤ میری طرف، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں تمہیں بخش دوں گا۔ لیکن ہم شاید اس انتظار میں ہیں جو ہمیں امید شیطان نے دلا دی، ہم اس امید پر پکے وابستہ ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر قسم کی مثالیں بیان کر چکے ہیں۔ یقیناً اگر آپ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی لے آئیں، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ تم یقیناً باطل پرست ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو نہیں جانتے۔ اللہ جب سیل کر دے تو اس سیل کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔
بس آپ صبر کریں، اے نبی آپ صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے۔ ہم ہلکا کن باتوں کو پاتے ہیں؟ ہم ہلکا ان باتوں کو ہم ان باتوں پر کو ہلکا سمجھتے ہیں، ہم ان لوگوں کی باتوں کو ہلکا سمجھتے ہیں جن لوگوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ آپ کی باتوں کو ہلکا نہ پائیں، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کی باتوں کو ہلکا نہ پائیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مدد آپ کی طرف ضرور آئے گی،